میں بھی آپ کو بتاؤں، حالانکہ یہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک چھوٹی سی کسی نے مکھی کے پر کے برابر بھی شرک میں کوئی چیز دی تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یعنی معمولی سا نذرانہ بھی. آپ دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے دربار بنے ہیں. وہ ایک شاہ غازی ہے شاید ادھر صدر میں، میری بہن کے بالکل گھر کے ساتھ ہے، ادھر میری بہن ہوتی ہیں. تو وہ مجھے لے گئی کسی کام کے حوالے سے، ہم باہر نکلے تو اس نے کہا یہ دیکھیں مصباح باجی آئیں ادھر بھی ایک اسپیچ ریکارڈ کر لیں نا آپ، یہ دکھائیں اور پھر لوگوں کو بتائیں. میں نے کہا چلو. اب وہاں پہ نا کیونکہ میں جو بھی کوئی ایسا سین دیکھتی ہوں نا تو لوگوں کو اویئرنیس کے لیے وہ ریکارڈ کر لیتی ہوں. اب اس نے کیمرہ ویڈیو آن کی اور اب ہم جو جوتوں والی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ ٹوکن دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں نا جوتوں کے، میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ اللہ ہم ان مشرکوں کو وہ اللہ نے تو ایک مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی کچھ دینے کو شرک اور ظلم قرار دیا. تو یا اللہ آج ہمارے حلال کے پیسوں میں سے اس چیز میں جائیں اور یہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. وہ دل میں بہت ڈر آیا، لیکن وہ ایک بڑا مقصد تھا کہ اس کو ریکارڈ کروں اور جاؤں دیکھوں بہنوں کا عقیدہ کیا ہے، خامی کہاں ہے. اللہ اکبر، جوان بچیاں تھیں، یقین کیجئے 20-30 سال کے بیچ کی. پتہ نہیں کوئی عشق مشوقی کا روگ تھا، پتہ نہیں کیا تھا اور کیا غم ہوتا ہے اس عمر میں. وہ جالی کے دوپٹے پہنے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے، پتہ نہیں جیسے کوئی لڑکا چھوڑ کے بھاگ گیا ہو، اور رو رہی ہیں جالیاں پکڑ کے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، میں تجھے بوسہ نہ دیتا اگر اللہ کے رسول کو میں نے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا. تو ایک پتھر ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا. اور ادھر دیکھیں کہ وہ حجر اسود بھی نہیں ہے، جالیوں کو پکڑ کے پتھروں کے آگے جھک رہی ہیں اور پیچھے سے جالی کے پیچھے سے بابا جی کی نظریں اس لڑکی پہ ٹکی ہوئی ہیں. دیکھیں، اور پھر وہ جو جھاڑو تھا ہاتھ میں اس کے سر پہ مار رہے ہیں اور پھر ہاتھ رکھ کے بچی چپ کر جا. دل میں کیا چل رہا ہو؟ اللہ کے نبی بیعت کرتے ہوئے عورتوں کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے. فرمایا انی لا اصافح النساء. اور امت کی بیٹیاں یوں اپنی عزتیں لٹوا رہی ہیں. سوچیں. اور لیکن دیکھیں کہ جس کے دل میں ایمانی غیرت ہو نا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جب ہم جوتے لینے کے لیے آئے، میری بہن نے کہا میں تو اپنا جوتا اٹھا کے بھاگ رہی ہوں، آپ جانے اور آپ کا جوتا جانے، میں تو نہیں پیسے دیتی. تو میں دیکھا، اور وہ تو چلے اپنی تھی نا وہاں کی، وہ تو ایک بولڈ تھی، لیکن میں تو باہر کے آئی ہوئی تھی. وہ نہیں ہوتا اتنا کہ اتنا بڑا کام کر سکے، اور ڈرتا ہے نا کہ کہیں کیا ہو جائے، مجھے کیا پتہ یہاں کے لوگوں کا پیچھے ہی نہ پڑ جائے، میرا برقع ہی نہ کھینچ لیں. تو میں ڈر رہی تھی. اب میں ادھر سے اپنے پرس کو دیکھوں اور ادھر سے اپنے جوتے کو دیکھوں. اللہ نے ایسے میری حفاظت کی اور اللہ نے مجھے ایسے بچایا کہ وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہوا اور میں بھی جوتا اٹھا کے آ گئی. دل نہیں کرتا تھا کہ ان مشرکوں کو وہ اللہ نے تو ایک مکھی، ایک مچھر کے برابر بھی شرک قرار دیا، اور میں کیسے یہاں دے دوں؟ 20 روپے یہاں کیوں دوں؟ یہ تو میری پکڑ ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں جگہ بجا، یہ صرف کراچی نہیں ہے، پورے پاکستان میں، اور یہ پاکستان میں یہ بیماری عام ہے. یہ کیا یہ سورہ اخلاص کی قدر ہے؟ کیا پھر ہم نے سورہ اخلاص کو سمجھا؟ یقین کیجئے پھر خواہ پیدائشی مسلمان کیوں نہ ہوں، خواہ 1 بار کیا، 10 بار کیا، لاکھ بار بھی سورہ اخلاص پڑھ لینا، کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی. آپ کیونکہ کہہ کچھ نہیں ہے، کر کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہے عقیدہ کہ جو کہتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ سب اکیلا میرا ایک اللہ ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بابا، خواہ وہ پہنچے ہوئے ہی کیوں نہ ہو. یقیناً جو اولیاء اللہ ہیں ان کا مقام ہے، مگر وہ ہمیں نہیں چھڑا سکتے، ہمیں ہمارا عمل بچائے گا. الا ان اولیاء، اور اس میں کوئی معاذ اللہ ان کی گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہی تو ان کی تعلیم تھی، یہی اسی کی خاطر تو انہوں نے اپنی زندگی لگائی. آج اگر کوئی ایسی بات کرے، سمجھائے، اللہ کے بارے میں تو غیرت نہیں آتی، اور کیا کہتے ہیں یہ جی گستاخ ہیں، یہ تو مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ ہم ہی تو مانتے ہیں، ہم اسی کو تو ماننا کہتے ہیں. مانتے ہیں مگر ان سے مانگتے نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے. تو مانگنا کس سے ہے؟ اکیلے اللہ سے. اور جو اکیلے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کیسے وعدہ فرماتا ہے کہ اذا سئل بھی اعطا واذا دعی بھی اجاب. اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جزاکم اللہ خیرا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں کو، آپ کے گھروں کو، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو شرک، خرافات اور بدامنی سے بچائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلام کے لیے کوششیں کرنے والوں کی اللہ زندگیوں میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے گھروں میں برکتیں دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لے، آپ سے راضی ہو جائے، اللہ انبیاء کے نقش قدم پر چلائے دنیا میں اور آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بہت خوشی ہوئی۔ ابھی میں الحمدللہ بہت سارے سیشنز کر چکی ہوں، لیکن جو یہ پرسکون اور متوجہ ماحول ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ میں آئی ہی آپ کے لیے تھی، ملتان سے میں آئی صرف آپ کے لیے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے، جس طرح انہوں نے کوشش کی اور پل پل میرے ساتھ رابطے میں رہی، آپ آ رہی ہیں، آپ آ رہی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کتنی کالز کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری دین کے لیے اس محبت کو، ان ملاقاتوں کے سلسلوں کو بڑھاتا رہے۔ روزانہ اب ہم آن لائن ملاقات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو